قاہرہ صاحب، کچھ روز قبل بلاول بھٹو زرداری اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو کیا وفاقی حکومت کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی فلور آن دا ہاؤس بلاول صاحب نے جو ہے وہ بڑا برہمی کا اظہار کیا، چونکہ 28 امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ میئر اسلام آباد کو جو ہے وہ امپاور کریں، میئر لاہور کو امپاور کریں. تو کیا اب زیادہ کلوزنس جو ہے کشمیر الیکشن سے ہٹ کر جے یو آئی کے ساتھ ہو رہی ہے، یا گورنمنٹ آگے چینج ہونے جا رہی ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کی بہت ساری ملاقاتیں ماضی میں بھی ہوتی رہیں، ہوتی رہیں گی، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. سیاسی لیڈرز ہیں، دونوں لیڈروں نے ملتے رہنا ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور مولانا کے ساتھ ہمارے بڑے طویل رفاقت ہے، ہماری جماعت کی، جماعتوں کے لیول پہ بھی اور ذاتی طور پہ بھی. رہی بات کہ مسلم لیگ کے بارے میں بلاول صاحب نے کوئی تلخ رویہ رکھا، تو اس میں کیا باتیں ہوئیں، وہ کس ریفرنس میں ہوئی باتیں، اس کو اس ریفرنس میں دیکھنا چاہیے. 28 امینڈمنٹ کو لے کر 28 امینڈمنٹ کا ایشو تو بہت بعد میں آیا، وہ ایک ریفرنس کے طور پہ آیا. پہلا تو تھا کہ جو خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کشمیریوں کے بارے میں، اس پہ تو اس پہ کیا وہ رویہ درست نہیں تھا. اس وقت کشمیر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ اس پہ اگر تیل چھڑکتے ہیں تو ایک ذمہ دار لیڈر اس پہ برہمی کا اظہار ہی کرے گا نا. لیکن اظہار ذرا غور کریں کیا انہوں نے کہا ان کو معافی مانگنی چاہیے. یعنی لوگ اگر اس بات سے برہم ہیں کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ غلط ہے، الیکشن کے دن ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ناراض ہو کے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اگر وہ ان سے معافی مانگنے، یعنی بلاول صاحب کی رائے مان لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں، تو اس سے تو یہ ہوگا کہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور مسلم لیگ کو پہنچنے والا نقصان کم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. تو یہ ان کے خلاف بات ہے یا ان کے حق میں ہے؟ انہوں نے وہ بات کی جو کشمیر کے لوگوں کا، ان کے جذبات تھے. دوسرا، اس وقت ایک بحث تھی، جو ایم کے ایم کا وفد ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملا، کئی طرف سے باتیں ہوئیں، لوکل گورنمنٹ کے نظام کے اوپر سوال اٹھائے گئے. کراچی میں صرف لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، پورے سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ ہے، اور کراچی کے اندر کچھ جماعتوں کا اعتراض ہے. مثلا جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ تھا. تو جماعت اسلامی اصل میں نا یاد ماضی ہے نا، جماعت اسلامی ماضی میں کراچی کی ایک بڑی جماعت رہی ہے، وہاں سے 3-4 قومی اسمبلی کی سیٹیں وہ جیتتے رہے ہیں، ماضی میں میئر رہے ہیں جی. اب سب اسی طرح ایم کیو ایم رہی ہے. اب اس وقت پیپلز پارٹی کے وہاں سے ایم پی ایز بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، اور ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ ہم نے دھاندلی سے وہ الیکشن جیت لیا ہے. اب یہ کہنا کہ یہ کام ہم نے دھاندلی سے کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا تو میئر آ نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر شہر کے اندر ہمارے ایم پی ایس جیتے ہیں، ایم این ایس جیتے ہیں، ہماری گورنمنٹ نے کچھ ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کا رابطہ ہے، اس کے اوپر جو سوال اٹھائے جا رہے تھے، اس کے جواب میں بلاول صاحب نے پھر یہ کہا کہ جی آپ تو اسلام آباد کا بھی لوکل باڈیز کا انتخاب نہیں کرا رہے، آپ تو لاہور کا بھی نہیں کرا رہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوکل باڈیز کے انتخاب کرائیں. ہمارے ملک میں انتخابی عمل تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا بھی بہت مثالی نہیں ہے. تو یہ پروسیس چلے گا تو نظام چلے گا نا، یہی ڈیفائن کرے گا اپنے آپ کو. اگر لوکل باڈیز کے نظام میں کوئی خامیاں ہیں تو اس نظام کی خامیوں کو دور کرنا چاہیے. اس کا نہ کرانا، مطلب اس پہ ایک سوال یہ ہوا کہ جی کراچی جیسا نظام ہم تو نہیں لانا چاہتے، تو یہ تو کوئی الزام نہیں ہے نا. اب اگر آپ کراچی کے نظام کو اچھا نہیں سمجھ رہے، اوکے، آپ کا حق ہے، نہ سمجھیے. اگر اس پہ کوئی غلطیاں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو آپ وہ غلطیوں سے مبرہ نظام لے آئیں نا. اس کا جواب یہ تھوڑا ہی ہے کہ کیونکہ کراچی میں غلطی ہے یہاں نظام ہی نہیں آئے گا. اسی طرح انہوں نے اس بات پہ یہ بھی کہا کہ جی ایک طرف وہاں کھڑے ہو کے آپ کراچی کی باتیں کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں بہت، اور نمائندگی کا حق ادا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو پھر آپ نکلیے نا فیڈرل گورنمنٹ سے باہر، چھوڑیے نا اس کو. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیے، یہ کیجیے. وہ ایک ریفرنس تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کے کچھ باتیں کرتے ہیں، یہاں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مزے بھی لوٹتے ہیں. تو یہ اس تناظر میں گفتگو تھی، اور کبھی کبھی تلخ گفتگو بھی ہو جاتی ہے سیاست کے اندر. یہی بات بلاول صاحب نے کہی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کا نظام جمہوری عمل کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. وہ خالصتاً سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ انڈیویجول یا غیر جماعتی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کا ایکٹ پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے وہ فالٹی ہے، وہ نقصان دہ ہوگا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخاب کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے. یعنی جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا ہے، آئین کا تقاضا ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں یا اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو وہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر گیون ٹائم ہے اس کے اندر الیکشن کرانا کمپلسری ہے.
اسی طرح لوکل باڈیز کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھی آئین کے تحت کمپلسری ہو جائے. یہ نہ ہو کہ جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ آ کے گورنمنٹ وہ اس کو توڑ دیتی ہے. پہلے تو ادارے توڑنے کا بھی ایک طریقہ کار ہو, اس کے اوپر کوئی سوال ہو تب, اور جب اگر توڑتی ہے تو پھر سرٹن ٹائم میں اس کا الیکشن کرانا کمپلسری ہو. اور صوبوں کو اپنے بجٹ جو ہیں ان میں پی ایف سی کر کے, اور یہ بجٹ جو ان کے پاس ہیں وہ اختیار اور بجٹ نیچے ضلعوں میں بھیجنا چاہیے. بلدیاتی جو این ایف سی اور پی ایف سی کا تصور ہے یہ ہے کہ آپ جہاں اختیارات ڈیوالو کریں گے وہاں وسائل بھی ڈیوالو کریں, تاکہ نچلے لیول پہ بیٹھ کے جو چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹ یا عام مسائل ہیں اس کا حل نکلے, صوبے اور مرکز کے لیول پہ جا کے اس کے جو ایشوز ہیں وہاں جا کے وہ حل ہوں جو لوکل لیول پہ حل نہ ہو پائیں. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات آپ دیکھ رہے ہیں قریب, ابھی مجھے نہیں نظر آ رہا. نیشنل گورنمنٹ کی فواد چودھری بھی بار بار بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی؟ نیشنل گورنمنٹ کا ایک نا خواب ہمارے ملک پہ بہت پرانا ہے, بہت عرصے سے یہ خواب دیکھے جاتے ہیں, اس کی بہت ساری سٹوریاں چلائی جاتی ہیں. کسی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہو تو اس طرح کی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں. مجھے تو ایسے حالات نظر نہیں آتے. ایک آئین میں بھی ایسی گنجائش کوئی نہیں ہے کہ جی ایک کوئی لمبے عرصے کے لیے نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے. ایک صورت ہو سکتی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں ساری جماعتیں اکٹھی کر کے تو ایک گورنمنٹ بنا دی جائے, تو وہ بھی گیون ٹائم کے لیے بنے گی. لیکن کیا اس میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی اور اس طرح باقی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی؟ کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے کہ 3 سال بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو جاتا ہے گورنمنٹ کا. ہو یا نہ ہو, میں تو سوال دیکھیں نا, پہلے کوئی ایک آرگومنٹ جو آتا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں. اگر یہ پریکٹیکیبل ہے, امکان ہے, ایسا ہو سکتا ہے, تو پھر تو اس پہ بحث کی جائے. مجھے یہ لگتا نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے قانون اور آئین میں اور ہماری روایت میں جس وقت جو جماعتوں کے اندر ریلیشن شپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے آئین کے اندر رہتے ہوئے تو کوئی قومی گورنمنٹ بنتے ہوئے نظر نہیں آتی. قمر زمان قائرہ صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری ہے. ایک بریک پر چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم ڈسکس کریں گے کراچی کے حوالے سے بالخصوص 28th امینڈمنٹ کی بات گشت ہو رہی ہے. تو 28th امینڈمنٹ کب تک آ رہی ہے, اس میں کیا کیا ہوگا, اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو ابھی تک ڈیڈ لاک ہے, جو درجہ حرارت ہے, سیاسی درجہ حرارت جو کہ کم نہیں ہو پا رہا, تو وہ کم ہو پائے گا یا نہیں ہوگا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.